قادیانیوں میں غیرت بالکل بھی نہیں ہے. ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے, اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں, اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نا کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کتابیں نکالو, اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس کے کیا کچھ لکھ کے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں, اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے. لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو, اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں, لطیفے چھوڑے, بکواسات کی ہیں, اتنی زیادہ ہیں, مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی تم جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس کی شخصیت کو لاؤ نا ذرا سامنے. مجھے بتائیں, میں اتنا سب ریلوی رہا ہوں, اس وقت میرے نام میں کیا مرزا نہیں تھا؟ بچپن سے میرے نام میں مرزا. میرے والد صاحب جیلم کی شاید کوئی میلاد کی محفل ہو جس میں مہمان خصوصی نہ ہو, ان کا نام پورا لکھا جاتا تھا مرزا کے ساتھ. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ یہ مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے, نہیں, انہیں پتا تھا یہ کاسٹ ہے, کاسٹ تو ہو سکتی ہے. ابو لہب بھی ہاشمی تھا, محمد رسول اللہ بھی ہاشمی ہے. اب اس کی وجہ سے بنو ہاشم کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ بنو ہاشم تو سب سے اعلیٰ خاندان ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں چنے, اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہندا سی. نا سرکار, غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو, میں بھی مسلمان ہوں, لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو, تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو. حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5 غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے. اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا, بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پرامن جماعت ہے, ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے. وہ لال داڑھی والے نے کہا تھا نا مرزا ہے تو پھر قادیانی بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کا علمی دلائل ختم ہو جائے. تو یہ ہم سے بھی پوچھو. آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور کلمات بھی ادا کرتے ہیں اپنے زبان سے. آپ بتا ہی دیجئے, آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں؟ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا, حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں. دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا. اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا. اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ, اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا. اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے, اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں, اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے میں نکلے ہوئے ہیں. علی بھائی, جس علاقے میں رہتا ہوں جنوبی پنجاب, وہاں کی اکثریت آپ کو برا بھلا کہتی ہے. کئی علماء آپ کو قادیانی کہتے ہیں. کہنے دیں بڑا اچھا ہو رہا ہے. جڑے کہہ رہے لوگ کہتے ہیں کیڑا یار قادیانی تکیے تے صحیح, تو انہوں پتہ چلتا ہے کہ اتنے تے چشتی رسول اللہ جبلی رسول اللہ بھی نکلا ہے. مامے ہوئے جنہ کہو گے نا منو قادیانی تو آڈا کچھ نہیں تے بچنا. ہو دیکھ لو لائف سٹوریز سے سارے نو نیگیٹو تعارف ہویا سی میرا کہ جو ایک منڈا آیا قادیانی ہے, اور جدو سنیا تے چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اے ہن اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. کہو اور کہو, اچھی گل کہو, بڑا لاج ہے. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ احمدی کہتے ہیں. احمدی نہ لکھا کریں, قادیانی لکھا کریں. اس کا مطلب تم نے خود سے جھاڑ دیا. تو کسی حد تک درست وہ کہتے ہیں نا, آپ نے غلط طریقے سے ان کو ہینڈل کیا. قرآن میں جو لفظ ہے وہ خاتم کا ہے, اور خاتم کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ معنی درست ہے. اس کا جو فہم لیتے ہیں وہ غلط ہے. خاتم کہتے ہیں مہر کو. ہمارے نزدیک سیل آف پروفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک خط لکھا, اس کے بعد اس پہ سیل لگا دی. کیا مطلب؟ اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, یعنی اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی امتی نبی آئے گا حضور کی مہر سے آئے گا. اب انہیں کہیں کہ یہ جو تم نے مانا لیا ہے, یہ اس کو سپورٹو کون سی آیت اور حدیث ہے؟ آیتیں تو کوئی نہیں ہے, حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. اور جب ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے تو غلام احمد قادیانی دجال کس طرح دعوے نبوت کر سکتا؟ جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے. اور مجھے بتائیں
اگر وہ کہتا ہے کہ ہم امتی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس امت میں اگر کوئی شخص امتی نبی بننے کا حقدار تھا تو مولا علی تھا، بابے تھے، شاہی کوئی نہیں. ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں، اور ایک قادیانیوں میں تو لگتا ہے کہ دونوں کے نا کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں. تم گانڈو ہو، تم پانڈی، تم گانڈو ہو، گانڈو. اس کو بخار، ارے بخار نہیں ہے، اس کے گان میں کوئی چیز بڑھ گئی ہے.